زیادہ کھانے سے بدہضمی ہو جاتی ہے۔ جب بندہ بہت زیادہ کرنا شروع کر دیتا ہے اوراد و وظائف، پھر ایک دم غائب ہو جاتا ہے اس سے۔ آہستہ آہستہ ایک ایک وظیفے کو شروع کرے اور ایک ایک چیز اپنی لائف سٹائل میں شامل کرے۔ یہ کام تو انشاءاللہ کل صبح سے شامل کرنا، سب تفسیر قرآن سننی ہے۔ ہم اگر یہاں سے شروع کریں پوچھنا، اسد بھائی آپ کیا کام کرتے ہیں؟ بزنس ہے اپنا۔ پہلے ہم بچپن میں سنتے تھے نالج از اے پاور، نالج از اے پاور۔ آج یہ بات سمجھ آتی ہے نالج از اے پاور۔ جس کے پاس نالج ہے اگرچہ ڈگری نہیں ہو، میں یہ نہیں کہہ رہا ڈگریاں نہیں کرنی چاہیے، ڈگریاں کرنی چاہیے، بٹ کام بھی کرنا چاہیے ساتھ۔ جیسے ایک صاحب آئے ہمارے پیر و مرشد میرے دادا حضور کے پاس، وہ کہنے لگے کہ حضور میں سورہ مزمل پڑھتا ہوں، میں دعا حزب البحر پڑھتا ہوں، نوافل بھی پڑھتا ہوں، ذکر و اذکار بھی کرتا ہوں۔ حضرت اشرف المشائخ ہمارے مرشد، وہ روزانہ رات کو 100 نفل پڑھتے تھے مگر کسی کو بتاتے نہیں تھے، روزانہ 100 نفل ادا کرتے، کبھی جو کسی کو بتایا۔ اور ان کے آگے سامنے آ کے ایک بندہ یہ کہہ رہا، تو آپ نے فرمایا زیادہ کھانے سے بدہضمی ہو جاتی ہے۔ جب بندہ بہت زیادہ کرنا شروع کر دیتا ہے اوراد و وظائف، پھر ایک دم غائب ہو جاتا ہے اس۔ آہستہ آہستہ ایک ایک وظیفے کو شروع کرے اور ایک ایک چیز اپنی لائف سٹائل میں شامل کرے۔ یہ کام تو انشاءاللہ کل صبح سے شامل کرنا، سب تفسیر قرآن سننی ہے۔ اور قرآن پاک کی تفسیر سے ہمارے اندر ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ یار اللہ نے جو کلام اپنے حبیب پر نازل فرمایا، اس میں کیا معنی اور کیا مفاہیم ہماری نصیحت کے لیے۔ یہ قرآن صرف پڑھنے کے لیے تھوڑی ہے، یہ تو سمجھنے کے لیے، عمل کرنے۔ آگے چلتے ہیں، پھر منتخب احادیث جو زندگی میں رہنمائی فراہم کرتی ہیں، جیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث ہیں، سل من قطعک واخو من ظلمک، جو تمہارے ساتھ رشتہ توڑے تم اس کے ساتھ رشتہ جوڑو، اور جو تم پر ظلم کرے تم اس کو معاف کر دو۔ کیسی زبردست حدیث، درگزر کر۔ اس طرح کی احادیث آپ نے اپنے پاس لکھنی ہے اور خود بھی یاد رکھنی ہے اور بچوں کو بھی یاد کرا۔ یہ جب ہم گیدرنگ میں بیٹھتے ہیں نا، ہمیں اس چیزیں ذکر کرنی چاہیے، اٹس اے پاور۔ تو یہ چیز بہت ضروری ہے، ہمیں وہ احادیث ڈھونڈنی ہے کہ جس سے ہمیں روزمرہ کی زندگی میں رہنمائی ہوتی۔ ان احادیث کو سن کے ہم نے کیا کرنا ہے، اپنے پاس نوٹ ڈاؤن کرنا، عمل بھی کرنا ہے۔ جب بار بار پڑھیں گے، بار بار سنیں گے، تو کیا کریں گے، عمل میں خود بخود انشاءاللہ آ جائے۔ حلال و حرام کے حوالے سے ہمیں سیکھنا ہے۔ سب سے پہلے ہم اگر یہاں سے شروع کریں پوچھنا، اسد بھائی آپ کیا کام کرتے ہیں؟ بزنس ہے اپنا۔ کس کا؟ ہول سیل کا؟ ہاں، پرنٹنگ کا۔ جی، کولڈ ڈرنک شاپ۔ جی، زبردست۔ آپ کا؟ نرسنگ اسٹاف۔ صحیح ہے، سبحان اللہ۔ کپڑے کا؟ سبحان اللہ۔ سروسز سپلائی، وائرنگ۔ اسٹوڈنٹ ہے آپ تو؟ ریئل اسٹیٹ۔ سبحان اللہ۔ ٹیکس ایڈوائزر۔ سبحان اللہ، آپ مجھ سے مل لیجیے گا بات۔ ڈیزائننگ، ماشاء اللہ۔ جی جناب۔ اسٹیچنگ، اچھا، ماشاء اللہ۔ آپ فرمائیے۔ گارمنٹس، واہ جی واہ۔ آپ یونس بھائی؟ سبحان اللہ، اللہ اللہ کرتے۔ جی آپ بتائیے۔ جب علم ہوتا ہے نا، نالج از اے پاور۔ پہلے ہم بچپن میں سنتے تھے نالج از اے پاور، نالج از اے پاور۔ آج یہ بات سمجھ آتی ہے نالج از اے پاور۔ جس کے پاس نالج ہے اگرچہ ڈگری نہیں ہو، کام کرنے والا بندہ ہے نا، تو وہ کمال ہے۔ اور ڈگریوں والے وہ ایسے سڑکوں پہ پھر رہا ہے ڈگریاں لے کے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ڈگریاں نہیں کرنی چاہیے، ڈگریاں کرنی چاہیے، بٹ کام بھی کرنا چاہیے ساتھ۔ جس کو مارکیٹ کا پتہ ہے وہ ہے کامیاب، وہ آگے نکل جائے گا۔ جس کو مارکیٹ کا کچھ نہیں پتا وہ کیا کرے گا؟ اس کو ڈگریاں حاصل کرنے کے بعد بھی کچھ حاصل حصول نہیں ہوتا، فرسٹریشن، جاب نہیں لگ رہی، فلاں نہیں کر رہی۔ تو یہ ہے بات، ہمیں اپنی بزنس کے حلال و حرام کا پتہ ہونا چاہیے۔ یہ سب لکھ لیں اپنے پاس، نوٹ کر لیں۔ کھانے پینے کی اشیاء میں کون کون سی چیزیں حلال ہیں، کون سی حرام ہیں، کون سی مکروہ ہیں۔ ہوٹلز پر جا کے کھاتے ہیں، صوفیہ کے نزدیک تو ہوٹل پر کھانا بھی حرام ہے۔ وہ کہتے ہیں کیونکہ اس سے وہ کھانا ایسا ہے کہ جو پتہ نہیں کس نے بنایا، اس کا وضو تھا نہیں تھا، وہ پاکیزہ تھا نہیں تھا، تو اس سے تاثیر اس کی پیدا ہوتی ہے۔ میں آپ کو یہاں ایک واقعہ سنا دوں بھائی، یہ جو باہر کا کھانا ہوتا ہے نا، باہر کا کھانا ہمیں زبان پہ رکھنے کو بہت اچھا لگتا ہے، ویری ٹیسٹی۔ آج اگر یہ نہیں ہو تو یہ راتوں کو یہ پور پانڈا والے اتنے گھوم نہ رہے، ہر گلی کے اندر آپ کو
ہر ایک دو گلی کے اندر آپ کو فوڈ پانڈا والے نظر آئیں گے راتوں کو. یہ تو کراچی والوں کا شعار ہے. رات کو کھاتے ہیں, اس کے بعد جا کے سو جاتے ہیں, پھر صبح کہتے ہیں ہارٹ پرابلم ہو گئی ہے. تو ہوگی وہ تو, جب رات کو زنگارے کھاؤ گے اور اس پہ جا کے سو جاؤ گے تو وہ تو ساری چیزیں کیا ہیں, اندر سے خراب کرتی ہیں, آنتوں کو خراب کرتی ہیں, رسوں کو خراب کرنا. وہ ہضم ہوا ہے نہ, ایک حد تک تو صحیح ہے, ہفتے میں 1 دن ہو گیا, مہینے میں چلو 2-3 دن ہو گیا, مگر روزانہ باہر کا کھانا, اب تو اس پر ریسرچ ہو رہی ہے باقاعدہ کہ وہ رینڈملی کسی بندے کو اٹھاتے ہیں, اس کو روزانہ باہر کا کھانا کھلاتے, 15 دن میں وہ بیمار ہو جاتا. کیونکہ یہ کھانا, اس کے اندر کتنی ایسی چیزیں ہیں جو انسان کی صحت خراب کرنے والی, اور کتنی ایسی چیزیں ملا رہے ہیں کہ جو حرام بھی ہے. تو اسی لیے کھانے میں کہاں کا کھانا کھانا ہے, کوالٹی کیا ہے کھانے کی, ان تمام چیزوں کو مینٹین کر کے اس کے حلال و حرام کی تمیز ہونا ضرور. صحیح ہے. کھانے پینے کی اشیاء میں مثال ہے, باہر سے اگر کوئی چاکلیٹ آئی ہے, اگر کسی کے رشتہ دار باہر ہیں, لائک امریکہ میں ہے, کینیڈا میں ہے, UK USA میں, وہاں سے چاکلیٹس آتی ہیں, وہاں کی ہر ایک چاکلیٹ کے اندر سور کی چربی ہے. یہاں تک کہ ایک صاحب جو بہت اچھے آدمی تھے, نیک شریف شرفا, وہ جب وہاں گئے نا, انہوں نے ہر ایک چیز کو پڑھنا شروع کیا. تو کہنا نا بھائی میں کھاؤں کیا, جو چیز اٹھاؤں, وہ کہتے ہیں ابا اتنا تو چلتا ہے, کیونکہ بیٹا 10 سال سے وہی ہے نا. تو وہ کہتا ہے ابا اتنا تو چلتا ہے. یہ نہیں سمجھ رہے کہ یہ لوگ ہمیں چربیاں کھلا کھلا کے نا ہمارے ذہن کو اور ہمارے دل کو خراب کر رہا ہے, ہمارے جسم کو خراب کر رہا ہے. اور انہوں نے کہا کہ ابا تمہیں 1 مہینہ ہو گیا یہاں آئے ہوئے نا, تو میرے خیال سے, اس لڑکے نے کہا اپنے ابا سے, میرے خیال سے 1 پاؤ سور کی چربی تو تمہارے اندر بھی ہوگی. آپ بتائیے, اور ہم لوگ سب کتنے شوق سے کھا رہے ہوتے. تو ہر ایک چیز کو چیک کرنا ضروری. جب آپ یہاں سے ٹریول کریں, کہیں بھی جائیں, تو ہر ایک چیز کو آپ کو مانیٹر کرنا ضروری ہے کہ کون سی چیز حلال ہے, کون سی حرام ہے. اچھا جی, آگے چلتے ہیں تھوڑا سا. تو مالی معاملات میں سود آج کل بہت بڑھتا جا رہا ہے. جس کے پاس تھوڑا پیسہ آتا ہے, سب سے پہلا فون کہاں سے آتا ہے؟ مثال ہے, زین العابدین کے پاس آج 1 کروڑ روپے آ گیا, کما لیا, بزنس ہو گیا, چلو بھائی 1 کروڑ روپے آ گیا. سب سے پہلا فون کہاں سے آئے گا پتہ ہے آپ کو؟ سب سے پہلا فون کہاں سے آئے گا؟ بینک سے آئے گا. ہماری یہ پالیسی ہے, یہ لے لیجئے, یہ لے لیجئے, یہ لے لیجئے. کیوں؟ اس پر ہم پروفٹ دیتے ہیں, انٹرسٹ نہیں, ہم پروفٹ دیتے ہیں. وہ کیا ہے پروفٹ؟ وہ بھی پیچھے سے جا کے سارے کام برابر وہی ہے. بینک بغیر سود کے چل ہی نہیں سکتا, بغیر سود کے ہو ہی نہیں سکتا. صرف اصطلاحات چینج کر کے, نام چینج کر کے سب کو پیغام دیتے ہیں جی یہ سب سے پاک اور صاف ہو گیا. نعوذ باللہ من ذالک. بھئی حلال طریقے بہت ہیں اپنے پیسے کو سیو کرنے کے. تو جتنے لوگ سن رہے ہیں, کیونکہ یہ پروگرام لائیو بھی ٹیلی کاسٹ ہو رہا ہے, تو جتنے لوگ سن رہے ہیں, اگر کسی نے فکس ڈپازٹ رکھایا ہے تو میں ان سے کہتا ہوں کہ میری اس گزارش کو قبول فرمائیں اور اس کا حساب لگائیں کتنا رکھوایا تھا آپ نے. اگر 50 لاکھ رکھوایا تھا تو اب وہ سارے پیسے نکلوائیں, اور جو آپ کی اصل اماؤنٹ ہے وہ آپ اپنے پاس رکھیں. باقی جتنا سود بنا ہے اس کے اوپر, چاہے وہ 70 ہو گیا, وہ کروڑ ہو گیا, وہ 2 کروڑ ہو گیا, جتنا اماؤنٹ بنا ہے وہ اللہ کی, وہ آپ کسی بھی جگہ بغیر ثواب کی نیت سے دے دیں. کسی ادارے میں دے دیں, ویلفیئرز بہت ہیں, بہت سارے ادارے ہیں, کہیں بھی کسی ادارے میں بغیر ثواب کی نیت سے. کیونکہ جو مال سود کا کمایا ہوا ہے اور وہ کسی نے ثواب کی نیت کر کے کسی کو دیا تو وہ کافر ہو جائے گا. نہیں پڑھے ہمیں کسی نے یہ مسائل پڑھائے نہیں. کیونکہ ایک تو وہ مال اللہ اور اس کے رسول سے جنگ ہے کہ نہیں؟ سود تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ ہے, سیدھی سادھی جنگ ہے اللہ اور اس کے رسول سے. اور وہ جب اللہ اور اس کے رسول سے جنگ والا مال, وہ جب اس پر اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی کی نیت کرو گے تو کافر ہو جاؤ گے بھائی.